بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آصف حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف حسین بھاٹی۔ آج سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال پہ، جو تحریک عدم اعتماد اور اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے جو پرویز لائی صاحب کو کہا گیا تھا، تو اس پر میں نے اس سے پہلے بھی ویڈیو بنائی، اس میں میں نے سارا آپ کو بتایا تھا کہ پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ موجودہ سسٹم کے بینیفیشری ہیں اور وہ کسی طور بھی اپنی حکومت نہیں توڑنا چاہتے۔ اس لیے انہوں نے عمران خان صاحب سے متعدد جو ہے وہ ملاقاتیں کی پہلے بھی، اور وہ انہیں فورس کر رہے تھے، بار بار اصرار کر رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ کم از کم فروری تک جو ہے وہ ضرور مہلت دیں۔ اس میں وہ یہ پلی لے رہے تھے کہ اگر ہم نے گورنمنٹ توڑ دی تو پھر پہلے جب آپ کی گورنمنٹ نہیں تھی تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، تو پھر جو ہے وہ یا لگ جائے گا گورنر راج، تو اس صورت میں بھی یہ آپ کو بھی تنگ کریں گے اور ہمیں بھی تنگ کریں گے۔ لیکن عمران خان صاحب چونکہ جو صورتحال تھی، جس طرح وہ لانگ مارچ کی پالیسی انہوں نے اینڈ پہ اناؤنس کی کہ وہ جو ہے اسمبلیاں ڈیزالو کریں گے کے پی کی اور پنجاب کی، تو عمران خان صاحب جو ہے وہ اس پہ منوان عمل کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے تقریباً انہوں نے 26 نومبر کو جو ڈیٹ دی تھی کہ میں بہت جلد جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا، لیکن تقریباً 1 ماہ کا عرصہ انہیں لگ گیا آہستہ آہستہ اپنے بات پہ آتے ہوئے، کیونکہ بیک گراؤنڈ میں کچھ ڈائیلاگز بھی چل رہے تھے۔ تو جب کیونکہ وہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ تھے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز اناؤنس کیے جائیں اور حکومت ختم کر دی جائے، تو یہ ان کا ایجنڈا تھا، تو اس پہ پی ڈی ایم کسی طرح بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، تو اس لیے ان کے مذاکرات جو ہیں وہ ناکام ہوئے، اور انہوں نے پھر 23 جو ہے وہ دسمبر کا اعلان کر دیا کہ 23 دسمبر جمعے والے دن جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے پھر ابھی 2 دن جمعے میں رہتے تھے تو نو کانفیڈنس موشن موو کی پنجاب حکومت نے، پنجاب کی اپوزیشن نے، نون لیگ نے، تو اس کو فیس کرنے کے لیے اور ساتھ انہوں نے مطلب ایک ہی وقت میں 2 تحریکیں جمع کروائیں، ایک نو کانفیڈنس موشن یعنی تحریک عدم اعتماد، اور ایک پرویز لائی صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا گیا۔ تو یہ جو ان کا آگامی طور پہ فیصلہ تھا کہ اگلے ہی دن جو ہے وہ گورنر بلیغ الرحمان صاحب جو ہے انہوں نے کہہ دیا کہ نیکسٹ ڈے کو جو ہے وہ 4 بجے اجلاس طلب کر کے تو اس میں جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں پرویز الہی صاحب۔ تو آئین کے مطابق اس طرح نہیں ہوتا، آئین کے مطابق رول یہ ہے کہ کم از کم 7 دن دیے جائیں اور زیادہ سے زیادہ 30 دن، یعنی گورنر یا کوئی بھی مثلا صدر پاکستان، کوئی بھی ایگزیکٹو جو یہ آرڈر جاری کرتا ہے اعتماد کے ووٹ کا، تو اس کے لیے اسے کم از کم 7 دن کا ٹائم دینا ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 30 دن کا ٹائم، اس لمٹ کے اندر، کیونکہ ممبران جو ہیں وہ 24 آور موجود نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے کچھ اسمبلی کے ممبران باہر بیرون ممالک کسی دورے پہ گئے ہوئے ہوں، کچھ کی کچھ مصروفیات ہوں، کوئی بیمار ہو، تو اس طرح جو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے خلاف بھی اگر نو کانفیڈنس موشن آئے، یعنی اسے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے، تو اسے بھی ٹائم دیا جاتا ہے کہ کم از کم 1 ہفتے کے اندر جو ہے وہ اپنے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی اس کے ارکان ہیں اسمبلی کے، ان کو وہ جمع کریں، یا اگر کوئی بیرون ممالک ہیں تو وہ بھی واپس آ سکیں۔ تو اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ 24 آور کا ٹائم دے دیں کہ اگلے 24 گھنٹے میں آپ جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں۔ تو یہ تو جو سٹانس تھا یہ بلیغ الرحمان صاحب کا غلط تھا، اسی لیے انہوں نے اپنے جو اس موقف پہ جو انہوں نے پھر سٹینڈ نہیں کیا، کیونکہ ان سے پھر کیوں نوٹس ڈلوانا تھا جو ہے چیف منسٹر صاحب، ان کی جو حکومت تھی اس کو ختم کرنے کا، تو انہوں نے پھر وہ نوٹس بعد میں نہیں دیا، کیونکہ انہوں نے اپنے وکلاء سے مشاورت کی، تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ لیگلی غلط ہیں، آپ کو پرویز الہی صاحب کو ٹائم دینا چاہیے تھا کم از کم 7 دن کا۔
تو اس طرح کی جب سچویشن پیدا ہوئی تو پھر پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ اس صورتحال میں عدالت چلے گئے، اور جو سپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے یہ کہہ کر جو ہے وہ اعتماد کے ووٹ کے لیے سیشن کال نہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارا سیشن پہلے چل رہا ہے تو سیشن کے اوپر جو ہے وہ دوسرا سیشن نہیں بلایا جا سکتا۔ لیکن بعد میں اس بات کو بھی ڈینائی کیا گیا، جو اعلیٰ وکلاء ہیں انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، سیشن کے اوپر سیشن بلایا جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ جو بلیغ الرحمان صاحب کے جو گورنر پنجاب ہیں، ان کے آرڈر میں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے فوری طور جو 24 آورز کے اندر اندر اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا، تو اس لحاظ سے ان کا سٹانس درست نہیں ہے، یہ آئینی طریقہ کار نہیں ہے۔ آئین میں تقریباً 7 دن دینے چاہیے کم از کم، اور سے زیادہ جو ہے وہ 30 ڈیز کے اندر اندر جو ہے کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہو یا وزیر اعظم ہو، اسے اعتماد کا ووٹ لینا ہوتا ہے۔ تو اس پہ پھر عدالت چلے گئے پرویز الہی صاحب، کیونکہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی حکومت ختم ہو، تو وہاں پر پھر انہوں نے جس طرح عدالت نے ان سے حلف نامہ مانگا، تو انہوں نے وہ حلف نامہ بھی جمع کروایا کہ وہ 10 دن کے اندر اندر جو ہے وہ اسمبلی ڈیزالو نہیں کریں گے، بلکہ 10 دن کے اندر اندر وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے۔ تو اب جو سچویشن بنی ہے، پھر خان صاحب نے کل جمعے کو اسمبلیاں توڑنی تھیں، انہوں نے وہ اسمبلیاں نہیں توڑیں، کیونکہ پنجاب اسمبلی کا جو معاملہ بن گیا تھا، اس وجہ سے پھر انہوں نے کے پی اسمبلی بھی تحلیل نہیں کی۔ آگے دیکھیں وہ اس پہ اپنا کیا سٹانس لیتے ہیں، کیا ایکشن لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں، لیکن جو موجودہ صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ 10 دن کے اندر اندر پرویز الہی صاحب نے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینا ہے، اور جو مجموعی صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں تو انہیں اعتماد کا ووٹ لینے میں کسی قسم کی پرابلم مجھے نظر نہیں آتی، کیونکہ تقریباً 90 ممبرز ہیں پی ٹی آئی اور جو اتحادی ہیں کاف لیگ والے ملا کے، تو 86 ممبران کی حمایت انہیں درکار ہے، تو آلریڈی ان کے 4-5 ممبرز جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ لیکن دوسری جانب آصف علی زرداری صاحب ہیں، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ تقریباً 20 سے زیادہ ممبران وہ توڑ چکے ہیں پی ٹی آئی کے۔ تو جو سیاسی سچویشن ہے اس میں کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا، لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جب جرنل الیکشن سر پہ ہیں تو کوئی بندہ بھی میرے نہیں خیال کہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارے گا، جس نے تو الیکشن لڑنا ہے اور اگلی بار وہ الیکشن لڑنے کا ہاں ہے، وہ تو یہاں پہ جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ اگر دھوکہ کر کے جاتا ہے تو پہلے جو 20 بندے گئے تھے ان کا حال ان کے سامنے ہے، جس طرح پبلک میں انہیں کرٹیسائز کیا گیا اور وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے تھے، اور بلکہ حلقوں کی تو الگ بات ہے، وہ ہوٹلوں میں کھانا کھانے جاتے ہیں تو ادھر چور چور کے نعرے لگ جاتے تھے۔ تو یہ ساری سچویشن دیکھ کے مجھے امید نہیں کہ کوئی بندہ خان صاحب کو چھوڑ کے جائے گا، تو کچھ کہا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ ہمارے یہاں سسٹم سے صرف فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ جو بھی ایم پی اے بنتے ہیں یا ایم این اے بنتے ہیں، اصل ان کا مقصد ملک کی خدمت تو ہوتا نہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس طرح کک بیکس لیے جاتے ہیں منصوبوں میں سے، اصل جن لوگوں کا مشن اور مقصد پیسہ کھانا ہی ہوتا ہے، تو اگر جو ہے وہ پچھلی جو ہارس ٹریڈنگ کی ہماری روایت ہے اس کے مطابق انہیں پیسہ مل جاتا ہے اور وہ پیسہ کھا کے تو سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب بندے اسمبلی میں لے کے آنے ہیں پی ٹی آئی نے اور کاف لیگ نے، اور اگر کچھ بندے جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں، وہ ووٹ ڈالنے نہیں آتے، اپنا جو پریزنٹ نہیں ہوتے اس دن جس دن بھی اجلاس رکھا جاتا ہے بلایا جاتا ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ یا کہیں دوروں پہ نکل جاتے ہیں آگے پیچھے، تو دیٹس مین کہ انہوں نے کوئی موقع مکاؤ کر لی ہے یا پیسہ لے لی ہے۔ لیکن جو کرنٹ سچویشن ہے ملک کی کہ خان صاحب کو چھوڑ کے تو کاف لیگ بھی جانا چاہتی تھی، لیکن انہیں دوسری جانب سے آفر نہیں ملی، جو آفر زرداری صاحب دے رہے تھے وہ نواز شریف صاحب نے ڈینائی کی، اور انہوں نے پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانے سے اب انکار کیا، تو پھر واپس یہ خان صاحب کی طرف آئے، اور پھر خان صاحب سے بھی
ڈیلے مانگ رہے تھے کہ تھوڑا بہت ہمیں ٹائم دیں، ابھی اسمبلیاں جو ہیں وہ ڈیزالو نہ کریں، یہ فیصلہ اچھا نہیں، اور جو یعنی جمہوریت کے بھی یہ بات خلاف جائے گی۔ اصل تو ان کا مقصد تھا کہ وہ تو حکومت انجوائے کر رہے ہیں، تو وہ کسی صورت بھی جو ہے وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنا چاہتے، لیکن خان صاحب چونکہ کافی عرصے سے ایک موو جو چلا رہے تھے، پھر رستے میں وہ انجرڈ ہو گئے، ان پہ فائرنگ ہوئی، گولیاں لگیں، زخمی ہو گئے، پھر انہوں نے اپنی تحریک کو روکا، پھر دوبارہ جو ہے وہ تحریک شروع کی۔ تو پھر جب لوگوں کو انہوں نے اسلام آباد میں اکٹھا کیا 26 نومبر کو، تو پھر انہوں نے وہاں پہ یہ جو سٹینڈ لیا اسمبلیز ڈیزالو کرنے کا، کیونکہ سچویشن اس قسم کی تھی کہ اگر وہ ادھر لوگوں کو بیٹھنے کا کہہ دیتے تو پھر بھی بہت مشکل تھا، کیونکہ سردی کافی شروع ہو چکی تھی۔ تو اس طرح کی سچویشن میں لوگوں کو وہاں پہ پابند کر کے بٹھانا اتنی سردی میں، اور سارے جو ہیں وہ انتظامات کرنا، مینج کرنا، تو یہ پاسبل نہیں تھا، اور انہیں پتہ تھا کہ لوگ بیٹھیں گے نہیں، اگر وہ کہہ بھی دیتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ اتنی سردی میں سروائیو نہیں کر سکتے، لوگ اگر اٹھ کے چلے گئے تو پھر ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو انہوں نے پھر یہ اسمبلیز جو ہیں وہ ڈیزالو کرنے کا فیصلہ کیا، جو شروع سے ہی پرویز لائی صاحب کو تو یہ فیصلہ پسند نہیں تھا، کیونکہ وہ چیف منسٹر ہیں صوبے کے، مطلب سفید و سیاہ کے مالک ہیں، تو وہ تو کسی صورت بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ٹرم جو ہے وہ جو تھوڑا سا انہیں موقع ملا ہے وہ پورا نہ کریں، تو وہ شروع سے ہی ہیلے بہانے کر رہے تھے۔ لیکن عمران خان صاحب چونکہ اس وقت جو سچویشن بن گئی تھی، وہ ایک بند گلی میں چلے گئے تھے، ادھر انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ فیصلہ لے کے ہی لوگوں کو پیچھے موو کرانا تھا سیاسی طور پہ، تو پھر انہوں نے ایسے ہی کیا، یہ انہوں نے ایک سٹینڈ لیا، لیکن اس کو بھی امپلیمنٹ کرنے میں انہیں تقریباً 1 ماہ کا وقت لگ گیا۔ پھر جب انہوں نے اب دوبارہ ڈیٹ دی ہے، جب ان کے ڈائلاگز وغیرہ ناکام ہوئے ہیں، تو پھر بھی پرویز لائی صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے وہ کم از کم فروری تک کا وقت دیں، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ سٹینڈ لے چکے تھے، وہ اس سے آگے اگر جاتے ہیں تو ان کی سیاسی ساکھ بھی خراب ہوتی تھی، کہ اگر اسمبلیاں ہی ڈیزالو کرنی ہیں تو پھر کر کیوں نہیں دیتے، کیونکہ بار بار نون لیگ والے رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگ صاحبہ جو ہیں وہ کہہ رہی تھیں کہ اگر کرنی ہے تو پھر 20 کی ڈیٹ کیوں دے رہے ہیں، اگر کرنی ہے تو 23 کی ڈیٹ کیوں دے رہے ہیں، وہ کر کیوں نہیں دیتے، تو پھر اس طرح کی جو ہے وہ ماحول جو ہے وہ بلڈ کیا جا رہا تھا۔ تو ابھی جو سچویشن ہے یہ ایک پھر مطلب ہے وہی سسٹم بن گیا ہے جو جس طرح عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا گیا۔ تو اب جو سچویشن ہے اس سے تقریباً مختلف ہے، کیونکہ اس وقت خان صاحب کی جو پبلک اپیئرنس تھی یا پبلک میں ان کی جو سمجھ لیں فالوئنگ تھی، وہ مہنگائی کے سبب جو ہے وہ کافی گر چکی تھی، تو اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے لوگ جو ہے چھوڑ گئے۔ لیکن جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی اور نئی حکومت آئی، تو نئی حکومت نے جس طرح پھر ڈیلیور کیا، تو پھر پبلک نے سوچا کہ یہ تو عمران خان صاحب تھے جنہوں نے روکا ہوا تھا سارے سسٹم کو، جو ہے وہ ملک کی اکانومی اتنی جو ہے وہ ریورس جا چکی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے جس حکمت عملی سے مہنگائی پہ اور سارے معاملات پہ قابو رکھا ہوا تھا، تو پھر جو ہے وہ لوگ پی ڈی ایم یا ان کے جو بیانیہ تھے اس کے خلاف ہو گئے، اور عمران خان صاحب کی دوبارہ سے ویو بنی، دوبارہ ان کی ایک پیک بنی، اور اس وقت وہ پیک پہ ہیں۔ تو اس وقت مجھے میرے خیال میں نہیں آتا کہ کوئی بندہ چھوڑ کے جا سکتا ہے، جو بھی چھوڑے گا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارے گا۔ لیکن یہ 2-4 دن ہے، ابھی دیکھتے ہیں کس دن کو اجلاس جو ہے وہ کال کیا جاتا ہے تو کیا سچویشن ہوتی ہے۔ تو میرا تو یہی خیال ہے کہ جو پرویز لائی صاحب ہیں، کانفیڈنس کا ووٹ لینے میں تو انہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو بہرحال پاکستان ہے، یہاں کوئی بات بھی سیاست میں کہتے ہیں کہ حرف آخر نہیں ہوتی، تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو آج تک کے لیے بس اتنا ہی، اپنے میزبان آصف حسین کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔